جب 8ویں صدی میں مغرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا تو اسلامی دنیا میں بیت الحکمہ بنا دیے گئے۔ اس وقت کے البیرونی، الکندی، حسن ابن الحشیم، ابن سینا نے ماڈرن سائنس کی بنیاد ڈالی، لیکن پھر شاید ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے اور باقی دنیا ہم سے سبقت لے گئی۔ لیکن کچھ سال قبل جب ڈاکٹر سبی انور پاکستان آئے تو انہوں نے ایک انوکھے میلے کی مثال قائم کی، ایک سائنس میلہ جس میں انہوں نے بچوں کو سائنس کی طرف متعارف کرانا شروع کیا۔ ڈاکٹر سبی انور ہمارے آج کے مہمان خود بھی ایک مایہ ناز سائنسدان ہیں اور ہماری اگلی نسل کو سائنسدان بنانے کا بیڑا بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ایک سماجی نعرہ جو ہماری جمہوری روایت میں اکثر استعمال ہوتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج 2 کروڑ بچے ہمارے ملک میں تعلیم کی نعمت سے محروم ہیں، وہ اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول جا نہیں پا رہے۔ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے علامہ اقبال نے جہاں پنجاب کے دہقان کو، مفلوق الحال دہقان کو خوشحال بنانے کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی ساتھ فکری اجتہاد کا نعرہ لگایا۔ اس سے بھی 50 سال قبل پہلے آپ دیکھیں، جب مسلمان معاشی طور پر بہت زیادہ ابتر حالت میں تھے، اس وقت سر سید احمد خان بھی اٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی معاشی ترقی کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ مسلمانوں کی علمی اور سائنسی ترقی کا نعرہ لگایا اور ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اس وقت کے ہندوستان میں۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو معاشی ابتری ہے، جو اقتصادی زبوں حالی ہے، اس کا حل اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو ہماری علمی ترقی میں ہے، اور علم کا ایک بڑا حصہ سائنس کہلاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس دراصل اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اب اس کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کا اور دریافت کرنے کا نام ہے، اور پھر اس علم کو ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ طب کا نام ہے، ارضیات کا نام ہے، فلکیات کا نام ہے، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا نام ہے۔ تو ہم نے آج سے 20-25 سال پہلے ایک تحریک شروع کی، بالکل اسی سر سید احمد خان کی سائنٹیفک سوسائٹی کی طرز پر، اور ہم نے ایک انجمن قائم کی خوارزمی سائنس سوسائٹی کے نام سے۔ خوارزم ایک ایران کا ایک علاقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک معروف مسلمان ریاضی دان تھا 9ویں صدی میں، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جس کے نام پر آج الگوریدمز ہے، جس کے نام پر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ ساری عمارت کھڑی ہے۔ اس نے الجبرا انوینٹ کیا، تو ہم نے اس نام سے، اس کارنامے سے متاثر ہو کر یہ سوسائٹی بنائی، خوارزمی سائنس سوسائٹی۔ لیکن ہم ماضی پرستی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس سوسائٹی کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ سائنس جو ایک خشک مضمون سمجھا جاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سائنس کی طرف راغب نہیں کرتے۔ سائنس کتابوں میں قید ہے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ سائنس کو ان کتابوں سے نکال کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کے ہاتھوں میں پیش کیا جائے۔ تو خوارزمی سائنس سوسائٹی نے اپنے ذمے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم بچوں اور نونہالوں اور اساتذہ اور عوام الناس تک سائنس کو عام فہم، سادہ، دل نشین اور دلکش انداز میں پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اسکولوں کا دورہ کریں اور اسکولوں میں مختلف طریقوں سے سائنس کو دلچسپ اور دل نشین انداز میں لوگوں تک پہنچائیں۔
اب اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں، آپ کو یہاں ایک تصویر نظر آ رہی ہے پیچھے آپ کے بائیں طرف، دراصل تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو یہ دارا شکو جو شاہ جہاں کا بیٹا تھا، یہ اس کی بارات کی تصویر ہے، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں آپ کو آتش بازی نظر آ رہی ہے۔ تو مغلوں کے دور میں تفریح کے لیے میلے سجتے تھے۔ درمیان میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1860 میں لندن میں ایک سائنسی آلات کی نمائش کی تصویر ہے، جس میں ایک بہت بڑی دوربین دکھائی گئی ہے۔ آپ کے اس ہاتھ پر جو آخری تصویر ہے یہ دراصل ایک واش بیسن کی تصویر ہے جو الجزری، جو ایک مسلمان انجینئر تھا، مہندس تھا، اس نے ایجاد کیا۔ اب سائنس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو کتابوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا، اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سائنس کو تفریح کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ہماری پنجاب اور پاکستان کی ثقافت میں میلوں کا جو کردار ہے، میلے کیا ہیں؟ میلے دراصل ایسے مواقع ہیں جب ہم لوگ اپنے دن بھر کی کلفتوں سے، اپنے غم و آلام سے، اپنی معاشی مجبوریوں سے تنگ آ کر کچھ سکون، کچھ تفریح، کچھ لمحے خوشی میں گزارنے کے لیے میلوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو خوارزمی سائنس سوسائٹی نے یہ سوچا کہ سائنس اور تفریح کو ایک ساتھ ملایا جائے سائنسی میلوں کے ذریعے۔ سائنسی میلوں میں لاہور سائنس میلہ خوارزمی سائنس سوسائٹی کا سب سے بڑا ایک اکٹھ یا ایک اجتماع ہوتا ہے ہر سال اکتوبر میں۔ اس سال تقریباً 35,000 لوگ 2 دن کے اس میلے کی زینت بنے۔ اب سائنسی میلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نمائش نہیں ہے بلکہ یہ ایک عجائب گھر ہے، ایک چلتا پھرتا عجائب گھر۔ اس کے اندر ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو، اساتذہ کو، عوام کو، کہ ہمارے قدموں کے نیچے کیا ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں کون کون سی معدنیات، کون کون سے پتھر ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے آسمانوں کی وسعتوں میں کیا ہے۔ ہماری یہ جو کہکشاں ہے جس کا ہم حصہ ہیں، اس میں کل 100 ارب ستارے ہیں، اور ہماری اس کہکشاں کی طرح 100 ارب کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اب ان کہکشاؤں کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربینیں چاہیے، تو سائنس میلے پہ دوربینیں موجود ہوتی ہیں جس سے آپ سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور سائنسی مبلغ یا کمیونیکیٹر تھا کارل سیگن، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کا بچہ ایک دفعہ دوربین کے ذریعے کسی ستارے یا خلا میں موجود کسی جرم فلکی کو دیکھ لے، کسی ہیونلی باڈی کو دیکھ لے، تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ سائنس میلے میں دوربینیں بھی ہوتی ہیں، خوردبینیں بھی ہوتی ہیں۔ دوربین سے آپ بڑی چیز دیکھتے ہیں، خوردبین سے آپ کھلی یا چھوٹی کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائنس میلوں کا مقصد یہی ہے کہ سائنس جو ابھی تک کتابوں میں زندانیوں کی طرح قید ہے، بند ہے، اسے ایک متحرک تصور کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور یہی ہماری خوارزمی سائنس سوسائٹی کا پیغام ہے کہ سائنس سب کے لیے۔ بہت صحیح، آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ پاکستان میں سائنس کا فیوچر واقعی روشن ہے۔ آپ نے کہا تھا ایک چھوٹا سا سائنسدان ساتھ لے کے آنا ہے، تو ایک چھوٹا سائنسدان حاضر ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب بتائیے اس کے ساتھ کیا ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ دیکھتے ہیں آج مصطفیٰ کوئی سائنس کا کارنامہ کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کا وزن کتنا ہے؟ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ تقریباً 25 کلو گرام۔ اچھا، یہ 2 من کا ایک بلاک ہے، کیا آپ اسے گرا سکتے ہیں اپنی پھونک سے؟ وہ بھی دیکھیں، کوشش تو کر کے دیکھو یار۔ چلیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ واقعی اس بلاک کو گرا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اور وہ بھی صرف اپنی پھونک سے۔ تو محمد مصطفیٰ، آپ اس طرف جائیں، اور آپ کو چھوٹا بلاک نظر آ رہا ہے؟
اب اس بلاک پہ پھونک ماریں اور دیکھیں کہ کیا بڑا بلاک جس کا وزن 2 من ہے وہ گر پاتا ہے یا نہیں. زبردست. یہ تو واقعی بڑی ایک انوکھی سائنس کی ڈیمونسٹریشن تھی جو مصطفیٰ نے دی, اور مصطفیٰ شاید چاہتا ہے اس کو دوبارہ کرے, ہے نا مصطفیٰ؟ سبھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سائنس کے تجربات سے آپ نے ہماری نئی نسل کو سائنس کی طرف دوبارہ راغب کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارے نئی نسل سائنسدان بنے, سائنس کی طرف راغب ہو, اور پاکستان سائنس میں ترقی کرے جہاں ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں باقی دنیا سے؟ میرے خیال میں ہمیں ان نونہالوں پہ, ان چھوٹے بچوں پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سائنس جو ابھی خشک مضمون ہے, کتابوں میں بند ہے, جکڑی ہوئی ہے, قید ہے, اسے کتابوں سے نکال کے ہاتھوں میں لایا جا سکے. تو سبھی شکریہ سائنس کو کتابوں سے نکال کر ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں دینے کے لیے. آپ کا ہمارے شو میں آنے کا بہت شکریہ. وی وش یو ویل اینڈ وی ہوپ کہ آپ کی وجہ سے اور آپ جیسے اور لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں سائنس کا مستقبل روشن ہوگا. آج کا شو یہیں ختم ہوا. امید ہے دس شو ہیز انسپائرڈ یو ٹو ڈو مور, بی مور اینڈ اچیو مور, بلکہ مور سے بھی زیادہ. ٹیلینور پریزنٹس جیو تو ایسے